السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 54 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ابتدا میں پہلی دفعہ کمزور بنایا، کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف پھر وہ تمہیں اس کمزوری کے بعد قوتاً تمہیں قوت دی، طاقت دی، توانائی دی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور اس قوت و توانائی کے بعد پھر سے اسی نے، اللہ ہی نے تم کو کمزوری کی طرف لے گیا، یعنی کمزور بنایا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہی علم والا اور وہی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی 3 حالتوں کو بیان کیا ہے۔ ویسے انسان تو پیدا ہوا ہے مٹی سے، اس پر قرآن شاہد ہے، اور پھر انسان ایک پانی کے قطرے سے ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور ایسے ہی درجہ بدرجہ بڑھتے بڑھتے اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور وقت مقررہ کے بعد وہ انسان، وہ لڑکا، وہ بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے۔ اب یہاں سے جب وہ پیدا ہو گیا، کس حالت میں ہے؟ کمزور ہے۔ کمزوری کی حالت میں، نہ ابھی اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پکڑ سکے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کے سمجھنے اور سننے کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی اس کو چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے۔ گویا کہ بالکل وہ کمزور ہے، لاچار ہے، ابھی کچھ نہیں، اس کے پاس کسی بھی چیز کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ ہی تبارک و تعالی اس کو دھیرے دھیرے طاقت و توانائی دیتا ہے، دھیرے دھیرے وہی بچہ آگے بڑھتا ہے اور پھر اپنی بلوغت تک پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ جوانی کی امنگ تک پہنچتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ امنگ، یہ جوانی، یہ طاقت دھیرے دھیرے اس سے چھوٹتی جاتی ہے، نکلتی جاتی ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر ادھیڑ عمر کے بعد اس کے بال پکنے لگتے ہیں،
اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں، اس کی چہرے کی اور رونق دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے، دانتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی انتہا کو یعنی موت کو آ لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم حالات بدل کر پہنچ رہے ہو، اس میں دو حالتیں ایسی ہیں جس میں تم کمزور ہوتے ہو۔ ایک حالت ایسی ہو جس کے اندر تمہارے اندر طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، انسان بھرپور مضبوطی کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ حالت کیا ہے؟ جوانی کا حال۔ ایک جوان جو عمل کر سکتا ہے نہ بچہ کر سکتا ہے اور نہ ہی بوڑھا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی بڑی قدر و قیمت بتائی ہے، اور آپ اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سارے واقعات مل جائیں گے جس میں جوانوں نے حالات کا رخ بدل دیا۔ ابھی وہ واقعات کچھ انشاءاللہ وقت رہا تو ہم بیان کریں گے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تمہیں جو جوانی ملتی ہے یہ تمہاری نہیں ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی عطا کردہ، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اب جب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، اور وہی توانائی، وہی مضبوطی، وہی طاقت دیتا ہے، تو یہ اللہ کی عطا کردہ کو ہمیں کس کام میں لگانا چاہیے؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو وہیں ہمیں وقف کرنا ہے، وہیں ہمیں لگانا ہے جہاں دینے والے نے لگانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جوانی دی، یہ توانائی دی، اب اس کو کہاں ہم صرف کریں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، بہت ہی غور سے سنیے گا، بہت مختصر وقت ہے، کچھ ہی روایتیں آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن بہت اہم ہے۔ اس کو ایسا سنیں کہ یاد رہے اور پھر اس پر عمل ہو اور وہ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں کا ہر شخص آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا، ہل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ہر شخص ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت ہوگی، وہ منظر سامنے لائیے، اور پھر ہم اور آپ کٹگرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا اور ہم جواب دیں گے، کوئی ترجمان بیچ میں نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ جج سوال کرے اور مجرم جواب دے، کتنا بھیانک منظر ہے یہ دنیا کا عدالت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت ہے جہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اللہ سوال کرے گا اور ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے، اس میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ ڈائریکٹ سوال کرے گا اور ہمیں آپ کو جواب دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی، تمہیں جو عمر دیا گیا، یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس کو کہاں لگایا؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور دیکھوں کہ میں اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہوں، کن چیزوں میں وقف کر رہا ہوں، کن جگہوں پر لگا رہا ہوں۔ اور خاص طور سے اس سوال کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، دیکھیے اپنی عمر کہاں گزاری ایک، اور عمر میں ایک خاص سوال ہے، ایک خاص حالت ہے جوانی، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اللہ اکبر۔ ہر نوجوان اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اس کی جوانی کہاں گزر رہی ہے، کن کاموں میں گزر رہی ہے، کن چیزوں میں گزر رہی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں اپنے نفس کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری راتیں کن چیزوں میں گزرتی ہے اور ہمارے دن کن چیزوں میں گزرتے ہیں، کن لمحوں میں ہمارے اوقات گزر رہے ہیں۔
تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرا سوال ہے تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اور اسی طرح سے تیسرا سوال ہے تم مال کہاں سے کمائے۔ مال عموماً ہماری یہ زندگی جو ہے اس کی جد و جہد میں گزرتی ہے، ہر عام و خاص اس جد و جہد میں گزار رہا ہے کہ مال کہاں سے آئے، اگرچہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو مال آ رہا ہے حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی جو جوانی ہے، آپ کا جو عمر ہے، گرچہ آپ عبادت میں گزار رہے ہوں لیکن یہ جو مال آ رہا ہے جائز طریقے سے نہیں ہے تو یہ عمر اور جوانی کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوگی۔ تو پہلا سوال ہی بہت اہم ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم کہ جوانی کہاں گزاری، اور اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ مال کہاں سے کما رہے ہو، اس لیے کہ سارا کا سارا عمل کا دار و مدار تو تمہاری اس حلال رزق پر ہے۔ اگر حلال رزق نہیں ہے تو یہ پوری زندگی کی عبادت، جوانی کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اب اس سے بھی اہم سوال کہ کہاں خرچ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کما تو لیا لیکن اب خرچ کرنا ہے، اب اس کو کھانا ہے، کھلانا ہے، کہاں کر رہے ہیں، کہاں اس کو لگا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی معاشرے کا اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں خوب اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہمارے جو مال ہیں وہ کن کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کے دین کی بات آتی ہے، اس میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو انسان پشو پیش ہوتا ہے، اور دیتا بھی ہے تو کراہیت کے ساتھ دیتا ہے، دل کی خوشی اور رضا کے ساتھ نہیں دیتا، کراہیت کے ساتھ دیتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً لوگوں کے حالات ایسے ہیں، بہت کراہیت کے ساتھ لوگ لپٹ کر مانگ رہے ہیں، ایسے حال ہو رہے ہیں، اس کے بعد کراہیت کے ساتھ دیتا ہے۔ اور دینے والوں میں بھی قسم قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ دیتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو دے رہا ہوں یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اس دینے کی وجہ سے نام ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس طرح دیتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ تو یہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے یہ کن کاموں میں، کن جگہوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ ہر شخص جب خرچ کرے تو سوچ لے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں نا خرچ، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، یہ جو مال جا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے خرچ کہاں کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے غور کرنے کی کہ انسان ہل نہیں سکے گا، اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک اس کا جواب نہ دے لے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ جو تمہیں علم ہوا، جو تمہیں معلوم ہوا، اس پر تم کتنا عمل کرے، یہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال۔ تو جتنے بھی پانچوں سوال ہیں اگر آپ غور کریں تو ضروری، اس سے زیادہ ضروری، پھر اس سے بھی زیادہ ضروری، پھر اس سے بھی زیادہ ضروری، اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری جو معلوم ہوا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے کل قیامت کے دن جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، غور سے سنیے گا، کہ وہ ان کی اتڑیاں کٹ کٹ کر نکلیں گی اور اپنی اتڑیوں کو لے کر جہنم میں وہ گول گول گھوم رہے ہوں گے۔ پوچھیں گے جہنمی ان سے، ارے بھائی تم تو وہ تھے جو لوگوں کو دنیا کے اندر اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، اچھی راہ دکھایا کرتے تھے، آج تیری یہ حالت۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ میں دنیا میں تو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس عمل سے حفاظت میں رکھے۔ اس حدیث کو اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے ترمذی میں حدیث نمبر 2416 پر ذکر کیا ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بہت اہم روایت ہے، بہت غور سے سنو۔ تو 5 سوال یاد رہیں گے نا؟ ایک بار پھر گنا دوں، دیکھو۔ نمبر 1،
کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، نمبر 2 اپنی جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم ہوا اس پر کتنا عمل کیا. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے بہت اہم ہے، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت زیادہ محبوب اور پسند ہے. میں نے کہا نا اللہ کو جوانی والی جو ہے. اب بتاؤ مضبوط کب ہوتا ہے مومن؟ بچپنے کی حالت میں یا بڑھاپے کی حالت میں؟ جوانی کی حالت میں مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو مضبوط مومن ہے، یہ جو جوان مومن ہے، یہ زیادہ پسند ہے اس مومن سے جو کمزور ہے. مومن تو دونوں ہیں لیکن ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے. تو یہ طاقتور مومن زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، جبکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں میں موجود ہے، دونوں میں بھلائیاں ہیں. تو جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس کو حاصل کرنے میں حرص کرو. حرص جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ حرص کرتے ہیں کسی نفع بخش چیز کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر چیز، ہر طاقت، ہر توانائی کو نچوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں حرص. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نفع بخش چیزیں ہیں، جو اس میں تمہارے لیے نفع ہو دنیا اور آخرت کی، تو اس کے حاصل کرنے میں حرص کرو، یعنی اس کے حاصل کرنے میں اپنی ساری طاقت نچوڑ دو. کوئی بھی چیز بغیر کھپائے، بغیر آپ کے محنت کیے، قربانی دی حاصل نہیں ہوتی. تو دین جیسی عظیم چیز بغیر قربانی کے کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو نفع بخش چیزوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نچوڑ دو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اب لگتا ہے ہونے والا نہیں ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ سے مدد مانگو اور مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، محنت کی، مشقت دی، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ نقصان ہو گیا، تو پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش کہ میں اس طرح کرتا تو ایسا ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کہنا کہ کاش اس طرح کرتا کہ ویسا ہو جاتا، یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، یہیں سے شیطان تمہارے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا یہ نہ کہو کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. اسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بخاری میں حدیث نمبر 6774 پر ذکر کیا ہے. تیسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. کیا فرمایا؟ کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب قیامت کا منظر ہے، اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی دنیا کے اندر آپ دیکھیے، گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کتنی زیادہ ان گرمیوں سے بچنے کے لیے ذرائع استعمال کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کولر ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اے سی ہوتی ہے، کس کے لیے؟ گرمی سے بچنے کے لیے. اب وہ تو عالم یہ ہوگا کہ سورج ایک میل پر ہوگا اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے عمل کے مطابق وہ گناہوں کے اس پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اب اس عالم میں، ایسی گرمی میں اگر ٹھنڈک مل جائے تو کیا عالم ہو، اس آدمی کے لیے کتنی خوش قسمت کی وہ بات ہے. کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کا، ان کو سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ان 7 قسم کے لوگوں کے لیے ایسی گرمی میں. کون ہوں گے جن کو یہ سایہ ہوگا؟ نمبر 1، عدل کرنے والا بادشاہ. لوگ کہتے ہیں انصاف کرنے والا، یہ درست نہیں ہے. دیکھیں انصاف کے معنی ہوتے ہیں، یہ نصف سے بنا ہے، برابر برابر. انصاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بولو.
برابر برابر. اور عدل کے معنی برابر نہیں ہوتے، عدل کے معنی وہ ہوتے ہیں حق والوں کا جتنا حق ہے اتنا دے دیا جائے. کسی کا حق ہے 60%، کسی کا حق ہے 40%. عدل یہ ہے کہ 60% والے کو اس کا پورا حق مل جائے اور 40% والے کو اس کا پورا حق مل جائے، یہ عدل ہے. اور انصاف کیا ہے؟ 50-50. یہ درست نہیں ہے. تو انصاف کرنے والا نہیں، عدل کرنے والا، جس کا جو حق ہے اس کو پورا پورا دے دینے والا، ایسا آدمی، ایسا بادشاہ، نمبر 1. اور نمبر 2، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہے جو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے ماتحتوں میں جس کا بھی وہ ذمہ دار بنا دیا جائے ان کے درمیان وہ عدل کرے. گھر میں ہیں، گھر میں بچوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان عدل کیجئے کیونکہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اور سوسائٹی میں ہیں، آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا، آپ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ عدل کیجئے. جس جگہ پر بھی انسان امام بنے، جس جگہ پر بھی امیر بنے، جس جگہ پر بھی آدمی ذمہ دار بنے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے. انشاءاللہ ان لوگوں کے، یہ عدل کرنے والا لوگوں کے زمرے میں وہ آئے گا. تو عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا امام. نمبر 2، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں زندگی گزار دے. اللہ اکبر. وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کی امنگ سے مصروف اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے. میں نے کہا تھا نا، اسلام کے اندر جوانی کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت، اگر تم نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے تو پھر یہ جو نعمت ہے اس کو ملے گی. تو ہم اب نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے. عموماً ہماری جوانی فحاشی میں، فلموں میں اور دنیاوی تعلیمات کے حاصل کرنے میں یا دنیا کے حاصل کرنے کی جد و جہد میں گزر رہی ہے. ہمارے اکثر اوقات، اگر ہم رات کو سوئیں اور جائزہ لیں، ہم نے صبح سے اٹھ کر اور رات کے سونے تک کیا کیا کیا، کون سا کام ایسا کیا جس کی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں جوانی دی. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں؟ جس کی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں جوانی دی، کیا اس مقصد میں میری جوانی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ ہمیں جائزہ لینا ہے. تو وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کی امنگ کو مصروف کر دے. اور تیسرا ایسا شخص ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بازار. اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مسجد. ہمارا حال کیا ہے؟ بازار میں گھنٹوں گزار دیتے، ہماری طبیعت پہ بھاری نہیں گزرتی. اور مسجد میں 5 منٹ اگر کسی چیز میں لیٹ ہوتی ہے تو ہماری طبیعت پہ وہ بھاری گزرنے لگتی ہے، گرا گزرنے لگتی ہے کہ نہیں ایسی حالت ہماری؟ بالکل ایسی حالت ہے کہ ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں. موبائل کھولو اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کہیں چوراہے پہ کسی کے ساتھ بات کرو، گفتگو کرو، اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. ہمارے ہر جگہ پر، مسجد کے علاوہ ہر جگہ ہمارے اوقات گزرتے ہیں. ہماری طبیعت پہ گرا نہیں گزرتا، لیکن اگر مسجد میں 5 منٹ زیادہ گزر جائے تو ہماری طبیعت پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ گرا، وہ بھاری گزرتی ہے. تو ایسا شخص جو مسجد میں جائے تو مسجد میں آنے کے لیے اس کا دل اٹکا رہے، وہ مسجد میں آنے کی فکر میں رہتا ہے. اور چوتھا، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں. میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ یہاں آئے ہیں، کیا آپ کو کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ کیا ہم آپ کو کچھ دینے والے ہیں یا آپ مجھے کچھ دینے والے ہیں؟ ہم یہاں ملے ہیں صرف اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں کی صحبت میں رکھنا، ان نعمت سے سرفراز فرمانا جن کو تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یقیناً ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر سن سکیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اور یہاں اس ذکر کی مجلس میں ہم حاضر ہوئے ہیں. تو چوتھا شخص وہ ہے جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، کسی خاندان کی وجہ سے نہیں، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی
دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ چوتھا اور پانچواں شخص، یہ بہت اہم ہے، یہ نوجوانوں کو کہتا ہوں بہت غور سے سنو، اس کو گانٹھ باندھ لو۔ پانچواں کون شخص ہے؟ جسے باعزت حسن و جمال والی عورت نے برے ارادے سے بلایا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج ہمارے جو خواہشات ہیں وہ برائیوں کی اتباع کر رہے ہیں، ہماری جو خواہشات ہے، نفس ہے، وہ برائیوں کی، فحاشیوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ بلانا تو دور، ہم خود پیچھے جاتے ہیں، ہم خود موبائلوں میں ایسی فحاشی اور فحش لوگوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر امام بخاری نے ایک حدیث لائی ہے، مفہوم میں بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی فحاشی کا کام پسند کرتا ہے، کرتا نہیں ہے، پسند کرتا ہے، تو اس کو گناہ اسی طرح ہوگا جیسا کہ اس فحاشی کا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پسند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو، پسند کر رہے ہو تبھی تو دیکھ رہے ہو، اگر پسند نہیں کرتے تو نہیں دیکھتے۔ تو نہیں دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پسند کر رہے ہیں، اور پسند کرنا یہ اسی طرح آدمی گناہگار ہے جیسا کہ اس کا کرنے والا اللہ کے یہاں مجرم ہے، گناہگار ہے۔ اب آپ غور کر لو، کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں، کرنے والا کس قدر اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، اسی قدر ہم بھی اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح سے چھٹا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، مگر اس طرح سے کیا گویا کہ داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی، پوشیدہ طور پر۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کی، وہاں اعلانیہ آپ کریں، اور جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس کو بتائیں، وہاں پوشیدہ طور پر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سرًا وعلانیۃً، آپ اگر اعلانیہ کرو تو بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور اگر چھپا کر کرو تو بھی قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ دل کے اخلاص کو جانتا ہے، کیوں دے رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ تو ایسا آدمی جو پوشیدہ طور پر، چھپے ہوئے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا یہ عمل کرنے والا کوئی ہے ہم میں سے؟ آج ہم سب کا رونا یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم ملک میں کیا ہو رہے ہیں؟ مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، انسان پوری دنیا کو اپنی دکھڑا سناتا ہے، اپنی مصیبت بتاتا ہے، لیکن کوئی آدمی ہم میں سے ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا بتا کر روتا ہو۔ کیا ہے بھائی؟ آپ پوری دنیا سے اپنا مصیبت کہتے ہو، کیا کبھی آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنایا، اللہ کو اپنا مددگار سمجھا، اللہ کو اپنا ولی بنایا؟ اللہ تو کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے تمہارا، مددگار ہے تمہارا، کن کا؟ جو ایمان لائیں۔ پھر ایمان والے اللہ کو اپنا دوست کیوں نہیں بنا رہے؟ کیوں نہیں اس کے سامنے اپنے آنسو بہا رہے ہیں؟ ایک آنسو بہا دو، اللہ تبارک تعالیٰ ساری مشکلیں اس طرح حل ہوگی گویا کہ آپ یوں محسوس کریں گے کہ وہ مشکلیں کبھی آئی نہیں تھی، وہ مصیبتیں کبھی آئی نہیں تھی۔ تو آج اللہ کے سامنے آنسو گرانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں کچھ بگاڑ ہے، اور بگاڑ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کروں، پھر اس کا حل بیان کروں۔ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم ہے، بہت غور سے سنیے اور یہاں سے لے کر جائیے۔ واقعہ سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کل 24 یا 25 نبیوں کے، انبیاءوں کے واقعات بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی واقعے کو اللہ نے احسن القصص نہیں کہا، سوائے سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے۔ احسن القصص، سب سے خوبصورت واقعہ، سب سے خوبصورت کہانی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں گے اس واقعے کے اندر تو ایسی ایسی خوبصورت نصیحتیں آپ کو ملیں گی جو دوسرے کسی واقعے میں نہیں ہیں۔ بہرحال آئیے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام جب پختگی کی عمر کو یعنی بالغ ہو گئے، بلوغت کی عمر تک پہنچ گئے، ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ یہ حکمہ و علمہ، یہ حکمہ و علمہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھ لے، آپ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کے بیماری کی تشخیص کی، جانچا کہ آپ کو ہوا کیا ہے، بیماری کی یہ پہچان کرنا یہ علم ہے، اور اس کے بعد دوا دینا یہ حکمت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے یہ دونوں دیا تھا کس کو؟ حضرت یوسف کو، کہ وہ بیماری کو بھی پہچانتے تھے اور اس کی دوا کیا ہے وہ بھی پہچانتے تھے، ان کو ابھی ملا۔ اللہ نے ایسا علم دیا جو کسی کو نہیں دیا ہے، تعبیر کا علم دیا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، یہ کسی کو دیا نہیں جاتا، معجزانہ طور پر دیا تھا خوابوں کی تعبیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ بلاغت کی عمر تک پہنچے، دیکھیں یہ نوجوانی کی عمر تک پہنچ رہے، بادشاہ نے، عزیز مصر نے کیا کہا تھا؟ یہ لڑکا ہے، اس کو پالو، معزز اور احترام کے ساتھ رکھو، پرورش کرو کہ یہ ہمیں بعد میں فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن جو عزیز مصر کی بیوی تھی، شروع سے اس کو اپنا بیٹا انہوں نے نہیں مانا، اور یہ انتظار میں تھی کہ کب یہ بالغ ہو، یہ بلوغت کی عمر تک پہنچے۔ حالات کیا ہوئے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ۔ بہت غور سے سنیے گا، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر شروع کیا۔ پہلا انداز دیکھیے، بہلایا پھسلایا۔ اب دیکھیے ایک عورت جب کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ پہلے اشارے کنائے ہوتے ہیں، اشارے کنائے سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا، لیکن یہ دال نہیں گلی، یہ چال کام نہیں کیا۔ وقالت حیت لک، جب اس میں وہ ناکام ہوئی تو یہ جو اشارہ کنایہ تھا یہ اب صریح الفاظ میں اور صریح عمل میں بدل گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صریح الفاظ اور صریح عمل، ابھی اشارے کنایہ تھا، بات سامنے نہیں آ رہی تھی، اب جب دیکھا کہ ناکام ہو تو وہ غلقت الابواب، کئی دروازوں کے اندر لے گئی۔ یہ دروازے کے اندر لے جانا یہ صریح عمل ہے، اور صریح قول کیا ہے؟ قال حیت لک، اس کا آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ کم آن، آ جاؤ۔ قال حیت لک، کھلی طور پر دعوت دی۔ اب غور کرو، یہاں دیکھو تنہائی ہے، کئی دروازوں کے اندر ہیں، اور عورت باجمال اور باوقار منصب والی عزیز مصر کی بیوی ہے نا، اور اسی کے گھر میں پل پڑ رہے ہیں، تو کوئی شک کرنے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہری بات سنیں، تو گناہ کے خواہش کو پورا کرنے کے سارے وہ اسباب موجود ہیں جو ایک نوجوان چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لڑکی، یہ عورت خود بلا رہی ہے، قال حیت لک، کم آن، آ جاؤ۔ اب یہاں پر جو یوسف علیہ السلام کا رویہ ہے اس پر تو قربان جائیے، قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ عمل اور یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی بلایا، قال حیت لک، کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں تو کوئی ہے نہیں، کئی غلقت الابواب، باب کی جمع ہے ابواب، کئی دروازوں کے اندر ہے، چیخے بھی تو کسی کو آواز نہیں پہنچے گی۔ تو یہاں پر اللہ کی پناہ طلب کی اور کہنے لگے انہ ربی احسن مثوایا، کیا میں اپنے محسن کے ساتھ، جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے احسان کے ساتھ میں احسان فراموشی کروں؟ اللہ اکبر۔ تو پہلے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ طلب کی، اور پھر کہنے لگے دوسری بات کہ میں اپنے محسن کے ساتھ، جس نے مجھے خرید کر لایا اور اپنے گھر میں جس نے میری پرورش کی، کیا میں اس کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ میں اس کی امانت میں خیانت کروں، اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کروں؟ اور پھر کہنے لگے
انہ لا یفلح الظالمون، کہ اگر میں ایسا کروں تو کس میں ہو جاؤں گا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ظلم کیا تھا کہ محسن کے ساتھ احسان فراموشی کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو کہتا میں ایسا ظالم نہیں ہوں کہ میں اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کروں۔ اللہ اکبر، یہ اتنی اہم بات ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ایک اہم لیسن، ایک سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نفس کو زنا کے قریب ہی نہ لے جائیں۔ اگر بائی چانس اگر اس تک پہنچ جاتے ہیں اور ایسا موقع مل جاتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ اللہ ہی ہمیں اس گناہ سے، اس زنا سے بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بچا سکے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، بہت غور سے سنیے، کہتے ہیں اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کر لیا تھا، حمت بھی، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، تاکید ہے یہاں پر، اس نے ارادہ کر لیا تھا، بلکہ کوشش اس نے کر لی اس بات کی کہ میں کسی بھی طرح سے اس کو جانے نہیں دوں گی۔ اب اگر کسی کی خواہشات کا باندھ ٹوٹ جائے، وہ بھی عورت جو باحیا ہے اور اتنی باوقار، غور کیجئے، اتنی باوقار، کئی دروازوں کے اندر ہے اور پورا ارادہ کر لیا ہے، اس کے بعد اتنی شدید ارادہ کے بعد اس سے بچ کر آنا، یہ یقیناً اسی کا کام ہے جس کے دل میں تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جس کے دل میں تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہو۔ انسان کی فطرت مائل ہونے کی ہے نا، ایک مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور حضرت یوسف بھی ایسے ہی تھے۔ آگے دیکھیے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ کہتا ہے اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے، كَذَلِكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو کیا ہوتا؟ اس میں مبتلا ہو جاتے، اس برائی میں مبتلا ہو جاتے۔ اب یہ برہان کون سی تھی، کس برہان کو انہوں نے دیکھا، یہ قرآن میں وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی برہان کو انہوں نے دیکھا، اللہ نے ان کو بچایا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، صرف یہ نہیں کہ دعا کی اللہ سے، بلکہ وہاں سے دوڑے ہیں، وہاں سے بھاگے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم برائی سے بھاگیں، اس برائی سے بھاگنے کے بعد بچانا اور راستے فراہم کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بھاگے دروازے کھلتے گئے اور دروازے کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ہم اسی طرح اپنے مخلص بندوں کو، خاص بندوں کو بچا لیتے ہیں فحشاء سے اور سو سے۔ سو کس کو کہتے ہیں، فحشاء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ سو کہتے ہیں برائی کی طرف مائل ہونے والا دل ایکسپٹ کر لے اس برائی کو، یہ ہے سو۔ برائی کو ایکسپٹ کر لینا دل سے، یہ ہے سو۔ اور فحشاء کیا ہے؟ فحشاء یہ کہ اس برائی میں آپ پڑ جائیں، اس عمل کو، اس برائی کو کر لیں، زنا کر لیں، یہ ہے فحشاء۔ فحشاء کی انتہا، یا یوں کہہ لیں اس طرح سے کہ جنسی جذبات کی بے اعتدالی کی وجہ سے جو عمل وجود میں آئے وہ فحشاء کہلاتی ہے۔ انسان کے جذبات بے اعتدال ہو کر جو انسان عمل کر لے، ایسا عمل فحشاء کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب یہ تو بھاگے ہیں، جیسے ہی بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچے وہ عزیز مصر کھڑا تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، خود اس عورت نے یہ کہا کہ تیرے بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ کیا ارادہ کرے گا، کہ یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دے، یا عذاب علیم کہ اس کو دردناک عذاب دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف خواہشات کو پورا کرنا چاہتی، حقیقی محبت نہیں تھی صرف۔ ورنہ دیکھیے یہاں کیا کر رہی ہے کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہ اس کو جیل میں ڈال دے یا اس کو عذاب علیم دے، دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ اس کے بعد دیکھیے قالت فذلکن الذی
لمتننی فی ولقد ورادته عن نفسی فاستعصم. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب بات آگے بڑھتی ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کے خاندان کا ایک شخص ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کرتا جو ہے کدھر سے پھٹا ہے. جیسے وہ بھاگے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو اس عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا اور پیچھے سے کرتا پھٹ گیا ہے. تو انہی کے خاندان کا ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ کرتا کدھر سے پھٹا ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. فیصلہ ہو گیا کہ یہ گناہگار یہ عورت ہی ہے. لیکن اب معاملہ عزیز مصر کا تھا. اس وقت یہ بات پھیل گئی، عورتوں نے تانا دینا شروع کیا. تو اس عورت نے یہ کہا کہ جتنی بھی مصر کی عورتیں سب کو بلایا جائے. سب کو بہرحال بلایا گیا. سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل پکڑائے گئے، ایک ایک چاقو پکڑائی گئی اور پھر کہا گیا کہ کاٹو اس کو، چھیلو. جیسے ہی عورتوں نے چھلنا اور کاٹنا شروع کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا. یوسف علیہ السلام جیسے ہی آئے ہیں، عورتوں نے اپنے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی. اللہ اکبر. جتنے بھی کلین شیپ والے ہیں، کبھی کسی عورت نے ان کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی ہیں کیا؟ کلین شیپ کیوں ہوتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے نا. کیا کبھی کسی نے انگلیاں کاٹی ہے کیا؟ یہ حضرت یوسف ہیں، ان کی خوبصورتی ہے. اور یہ خوبصورتی چہرے کے، بتاؤ داڑھی کے بغیر ہے یا داڑھی کے ساتھ؟ بتاؤ. داڑھی کے ساتھ ہے نا. تو خوبصورتی داڑھی سے ختم ہوتی یا بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے. انگلیاں کاٹ لی. کہا کہ تم لوگوں نے تانا دیا تھا نا، عزیز مصر کی بیوی نے ایسا کر لیا ایسا کر لیا، اب تمہاری حالت کیا ہوئی؟ انہوں نے دیکھا، حیرت زدہ ہو گئی. تو پھر آگے کہتی ہے یہ عزیز مصر کی بیوی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی. میں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اس سے اپنا مطلب حاصل کر لوں، لیکن یہ بال بال بچتا رہا اور بچ گیا. لیکن یہ اگر نہیں مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا یا بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی بہت زیادہ پسند ہے. اگر تو نے ان کا فن اور ان کا فریب مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل میں نادانوں میں سے جا ملوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے جیل پسند ہے، ان کے فریب میں نہیں پڑنا. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ عورتوں کا فریب بڑا عظیم ہے، اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا چال بہت کمزور ہے. اس کا مطلب یہ کیا شیطان سے بڑھ کر یہ عورتیں چال باز ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ، اس کو سمجھ لیں کہ یہاں پر مردوں کے بالمقابلے میں عورتوں کا فریب بڑا ہے، اور وہاں اللہ کے بالمقابل میں شیطان کا فریب بہت کمزور ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آخر میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب نے اپنا وقت نکالا ہے تیری ذکر کے لیے، یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فحشاء سے، ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، اپنے دین پر قائم و دائم رکھ، اور ہمیں موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنا. ہماری دعا کو تو اپنی فضل اپنے کرم سے قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.